اور لطف کی بات ہے کہ اتنی سرعت کے ساتھ جانا اور پلٹ کے آنا یہ میرے محبوب کا سفر نہیں ہے. قرآن اٹھائیے، سبحان الذی اسرا، یہ میرے محبوب کی سیر ہے. سفر اور سیر کا فرق آپ بخوبی سمجھتے ہیں. سفر میں نظر ہدف پہ ہوتی ہے، منزل پہ ہوتی ہے، اور تیزی کے ساتھ بندہ بھاگتا چلا جاتا ہے. اور جو سیر ہے وہ تمہل کے ساتھ ہوتی ہے. راستے میں پھول کھلا ہو تو پھر بھی رک جاتا ہے، راستے میں چشمہ بہہ رہا ہو تو پھر بھی ٹھہر جاتا ہے. سرمئی بادلوں کی قطاروں کا منظر قدم روک لیتا ہے کہ نہیں روک لیتا؟ سیر میں جگہ جگہ جو ہے وہ قدم رکتے ہیں، اور انسان اتنی سرعت کے ساتھ سیر نہیں کرتا. سفر سری ہوتا ہے، سیر اس سے سرعت میں کم ہوتی ہے. اتنی سرعت کے ساتھ گئے اور واپس پلٹ بھی آئے. رب کہتا ہے یہ میرے نبی کا سفر نہیں تھا، یہ میرے نبی کی سیر تھی. کیا سمجھو گے میرے نبی کو؟ جس نبی کی سیر سمجھ میں نہیں آتی اس کا سفر کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا اور اس سے آگے جانا حضور اپنی رفتار سے نہیں جا رہے. سیر کی بھی دو قسمیں، ہدایت الحکمت اور میپسی اور جتنی بھی فلسفے کی کتابیں ہیں ان میں حرکت کی، یہ آنا جانا، اس کو ہم اپنی زبان کے اندر جو ہے ہمارے روزمرہ کے اندر آنا جانا ہے، لیکن فلسفے کی زبان میں، سائنس کی زبان میں اسے حرکت کہا جاتا ہے. اور حرکت کی دو قسمیں بیان کی ہیں، حرکت ذاتیہ، حرکت عرضیہ. کشتی کے اوپر ایک بندہ سوار ہے، وہ بھی حرکت کر رہا ہے اور کشتی بھی جا رہی ہے، لیکن کشتی کی حرکت بالذات ہے، اور جو کشتی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ بالعرض جا رہا ہے. ہاں اگر وہ خود تیر کے جائے گا تو بالذات حرکت ہوگی. گاڑی کے اوپر بیٹھ کے ایک بندہ 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آ رہا ہے، یہ اس کی بالعرض جو ہے وہ رفتار ہے. لیکن اگر وہ خود بھاگ کے آنا چاہے تو اتنی سرعت کے ساتھ نہیں آ سکتا. اس کی سیر بالعرض تیز ہے، سیر بالذات جو ہے وہ سست ہے، اس میں وہ طاقت نہیں ہے. تو یہ جو حضور علیہ السلام کا جانا تھا یہ سیر عرضی تھا یا سیر ذاتی تھی؟ علماء نے اس کو دونوں مراحل میں تقسیم کیا ہے. پہلے 5 مرحلے سیر عرضی کے تھے. مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک حضور براق پہ گئے ہیں. 45 صحابہ سے حدیث معراج جو ہے وہ بیان کی گئی. اس کو 45 صحابی بیان کرتے ہیں، اخبار مشہورہ ہیں. اسی لیے ملا جیون تفسیرات احمدیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کی جو کہانی ہے یہ تو قرآن نے صراحت کے ساتھ بیان کی، اس کا انکار کفر ہے. مسجد اقصیٰ سے آگے کی کہانی جو ہے وہ حدیث مشہورہ سے ثابت ہے، ثم عرج بنا الی السماء، تو اس کا انکار کرنے والا دال مدل فاسق اور گمراہ ہے. اب دیکھیے یہاں مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس براق لایا گیا. اس کی حضور نے حیات میں بیان فرمائی دون البغل فوق الحمار، کہ گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا. اور حضور نے اس کی رفتار کی کیفیت بھی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا. ہمارے پورے جسم میں 2 آنکھیں نور ہیں، اور وہ بھی ساری نور نہیں ہیں، ان میں سیاہ دائرے ہیں، وہ بھی سارے نور نہیں. ان سیاہ داروں میں 2 نقطے ہیں، اور روشنی اتنی کہ یہاں سے نظر اٹھائیں آسمان کے چمکتے ستارے دیکھیں. اور جو کھروں سے لے کر سر کی چوٹی تک نور تھا، اس براق کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہیں اس کا قدم جاتا تھا. یہ 2-4 ماہ قبل آپ نے خبر پڑھی، لاہور میں ایک طیارہ پرواز کرنے لگا تو 2 بچے اس کے پہیوں میں بیٹھ گئے اس شوق میں کہ ہم بھی بیرون ملک دیکھ آئیں. لیکن ابھی وہ نچلی پرواز میں تھا کہ ہوا کی مزاحمت اتنی ہوئی کہ وہ اس مزاحمت کو برداشت نہ کر سکے اور گر پڑے اور ان کی موت واقع ہو گئی. یہ اخبارات میں آپ نے دیکھا، ٹیلی ویژن پہ آپ نے دیکھا. تو 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے نچلی پرواز میں جہاز جا رہا تھا تو اس کی مزاحمت ان سے نہ ہو سکی. اور اگر وہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جائے تو پرخچے اڑ جائیں. اگر اس کی پشت پہ بیٹھے تو اس کی ننگی پشت پہ بیٹھا نہیں جا سکتا، اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں. اور لاکھوں کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے جانے والے براق کی ننگی پشت پہ بیٹھنے والے شاہ سوار کی عظمت کو سلام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا. اور انسان سرعت کے ساتھ جا رہا ہو، راستے میں قریبی عزیز بھی کھڑا ہو تو پہچان نہیں پاتا. یار میں تیزی میں تھا، جلدی میں تھا، میں تجھے پہچان نہیں سکا، ہیولا سا نظر آیا. لیکن اتنی رفتار سے جا رہے ہیں، پہچان کا عالم کیا ہے؟ مررت بقبر موسیٰ فائزہ ہوا قائم یصلی فی قبرہ، میں حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا
میں نے دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں ہیں، حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو حضرت موسیٰ وہاں موجود تھے. تو کیا حضرت موسیٰ حضور سے سری و رفتار ہیں؟ قطعاً نہیں. تو پھر پہلے کیسے پہنچ گئے؟ پہلے اس لیے پہنچے کہ حضور اپنی رفتار سے تو جا ہی نہیں رہے، حضور تو جا رہے ہیں براق کی رفتار سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں نبوت کی رفتار سے. براق جتنا مرضی سری کیوں نہ ہو وہ نبوت کی طاقت سے آگے تو نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت موسیٰ پہلے پہنچ گئے. یہ پہلا مرحلہ مکمل ہوا سیر جو ہے وہ عرضی کا. مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت ہے اور وہ بھی ایک عنوان ہے، لیکن میں ابھی سیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. وہاں سے دوسرا مرحلہ پہلے آسمان تک. یہ نور کی ایک سیڑھی تھی جس پہ حضور تشریف فرما ہوئے، اور یہ براق سے بھی سری و رفتار تھی. سیڑھی کو عربی میں معراج کہتے ہیں، اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، اعلیٰ عروج، اوپر چڑھنے کا زینہ. تو معراج کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، وہ ہے سیڑھی. تو وہ نور کی ایک سیڑھی تھی جس پہ حضور تشریف لے گئے. جو اہل فن ہیں وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک حضور کے آنے کو معراج نہیں کہتے، اسراء کہتے ہیں، اور یہاں سے آسمان تک اور آگے جانے کو معراج کہتے ہیں. تو یہ نور کی ایک سیڑھی تھی، اور سیڑھی کو ہی معراج کہتے ہیں جس پہ حضور تشریف لے گئے. یہ براق سے بھی سری تھی. یہ دوسرا مرحلہ حضور کا مکمل ہوا. اس کے بعد پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک حضور فرشتوں کے پروں پہ گئے. یہ براق سے بھی اور سیڑھی سے بھی سری و رفتار حضور کا جانا تھا. 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبریل امین کے پروں پہ گئے، اور یہ فرشتوں کی رفتار سے بھی تیز رفتار تھی. یہ 4 مرحلے مکمل ہوئے. سدرہ پہ جبریل نے عرض کی، لو دنوت خطوۃ لا ترکت، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہو. کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا.